बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे काजी फाइज़ का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला का निशान वापस लेने का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने का फ़ैसला था। उस फैसले में एक जज साहब थे, सीनियर जज हैं, इस वक्त आइनी बेंच के सीनियर जज हैं, वो उस फैसले का हिस्सा थे। अचानक क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसी जज ने फ़ायज़ ईसा का ही एक अहम तरीन जो फ़ैसला है उसको गैर आइनी करार दे दिया है। बड़ी दिलचस्प और अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और अहम केस है, उसमें जो फ़ैसला सामने आया है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि जो हाल ही में कानून मंजूर हुआ है और सदर पाकिस्तान की जानिब से उस कानून से मुतल्लिक जो कंसेंट दी गई है, 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी का जो मामला था और जो पाबंदी लगाई गई थी, वो कानून वफाकी शरई अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। वफाकी शरई अदालत में जो प्ली ली गई है वो इंतहाई अहम है। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी के कानून को वफाकी शरई अदालत में चैलेंज किया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद आसिफ जरदारी ने 30 मई को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल, ये इस्लामाबाद की हद तक है, अभी ये पंजाब में नहीं हुआ, सिंध में पहले हो चुका था, इस्लामाबाद में अब हो गया है, जबकि केपी के अब बिल वो जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में पड़ा है, जबकि पंजाब में अभी तक ये बिल मंजूर नहीं हुआ। पंजाब में वो 1930 वाला ही चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1930 का, जिसमें 16 साल कम अज़ कम बच्ची की उम्र होनी चाहिए और बच्चे की उम्र होनी चाहिए, लड़के की उम्र 18 साल। जबकि इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद का एरिया है, जो वफाक का एरिया है, वहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद टेरिटरी के लिए 18 साल लाजम करार दे दी। सदर पाकिस्तान ने वो मंजूरी दी। आसिफ जरदारी ने 30 मई को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट उस बिल पर दस्तखत करके उसकी मंजूरी दी थी। शहरी शहजादा अदनान ने अपने वकील मुदस्सर चौधरी एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल 2025 के खिलाफ कुरान, खिलाफ हदीस और आइन के ख़िलाफ़ बनाया गया है। दरख्वास्त में कुरानी आयात का भी हवाला दिया गया है। शादी से मुतल्लिक़ कानून में कैद बामुशक्क़त की सज़ा रखी गई है, जो कि खिलाफ आइन व कानून है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून कलअदम करार दिया जाए और रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। 30 मई को सदर पाकिस्तान की जानिब से ऐवान सदर से एक अलामिया जारी किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कानून को अपनी बहुत बड़ी कारकर्दगी और बहुत बड़ी अचीवमेंट बना के बताया, जिसमें बताया गया कि ये जो 2025 का बिल है, ये पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद सदर की मंजूरी से मंजूर हो चुका है। पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान ने इस कानून को पाकिस्तान में बच्चों की शादियों के ख़िलाफ़ कानून साजी के एक अहम मंजिल करार देते हुए कहा था कि मुख्तलिफ़ हल्कों की मुज़ाहमत के बावजूद ये कामयाबी हासिल हुई है। हत्ता कि TLP की जानिब से कहा गया है कि ये कानून वापस लिया जाए। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान इसके ख़िलाफ़ अपना जो बयानिया है वो दे चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि हर सूरत ये बिल वापस लिया जाए। और शीरी रहमान ने कहा कि मुख्तलिफ़ हल्कों की मुज़ाहमत के बावजूद ये कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल पर दस्तखत इस्लाहात के एक नए दौर की अलामत है। ये ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जीत है। ये कानून एक लंबी और मुश्किल जिद्दोजहद के बाद मुमकिन हुआ। शीरी रहमान ने कहा कि ये बिल महज एक कानून नहीं बल्कि इस अज़म की अलामत है कि हमारी बच्चियों को तालीम, सेहत और खुशहाल ज़िंदगी का हक़ हासिल है। जो सिंध में, अंदरून सिंध में बच्चियों को आला तालीम दे चुकी है ना सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस एक कानून बनने से उनके तमाम के तमाम जो उनकी कानून की राह में रुकावट थी, उनकी तालीम की राह में रुकावट थी, उनके इंसाफ की राह में रुकावट थी, तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। इस तरह से पीपल्स पार्टी इस कानून को सामने लेके आ रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि मुल्क की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी के लिए कानून साजी का मतलब है कि हम अभी भी नौ आबादियाती और ग़ुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये एक मामला है जिसके ऊपर अब ये जो वफाकी शरई अदालत है वहाँ पर यह दरख्वास्त दायर की गई है। असल चीज़ ये है कि वफाकी शरई अदालत इस मामले को कैसे आगे बढ़ाती है, वफाकी शरई अदालत इस केस को कैसे आगे लेके चलती है। सबसे अहम ये होगा, चूँकि जो चीज़ तो कुरान और सुन्ना में वाज़े तौर पर मौजूद है, कुरान और हदीस में, उसके ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं हो सकती। और बाद में अगर कोई इज्तिहाद किया जाता है, हमारे जो सोर्स ऑफ लॉ हैं इस्लामिक लॉ के, मुस्लिम पर्सनल लॉ हमने पढ़ा LLB में, तो उसमें जो इस्लामिक लॉ है उसके सोर्स ऑफ लॉ हैं।
جو پرائمری سورس آف لا ہے وہ قرآن پاک ہے، وہ حدیث پاک ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈری سورس آف لا میں اجماع ہے، اجتہاد ہے، تقلید ہے اور مختلف طرح کے سورسز آف لا ہیں۔ اب یہ وفاقی شرعی عدالت، چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو غلط قرار دے چکی ہے، ہمارے ملک میں 2 ہی ادارے ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا قانون غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، وہ وفاقی شرعی عدالت ہے۔ تو یہ ہم ان کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں، کیا وہ کوئی اجتہاد کرتے ہیں یا جو چیز قرآن و سنہ کی نص سے ثابت ہے اس کے حوالے سے جو بھی ججمنٹ آئے گی وہ وفاقی شرعی عدالت کی جانب سے اور پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دیتی ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کراچی رجسٹری میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو آئینی بینچ کے بھی سربراہ بھی ہیں، ایک کیس میں جو ججز تعیناتی سے متعلق اور ٹرانسفر سے متعلق کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں PIA ملازمین کی ایک درخواست تھی۔ سپریم کورٹ کی رجسٹری میں کراچی رجسٹری میں قومی ایئر لائن کے ملازمین کی برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ حکومت کا کوئی فورم ہونا چاہیے جو برطرف ملازمین کے کیسز کا فیصلہ کرے۔ یہ سول سرونٹس کے حوالے سے اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے حوالے سے انتہائی اہم یہ فیصلہ ہے اور کارروائی ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں قومی ایئر لائن کے ملازم کی برطرفی کے خلاف درخواست پر جسٹس محمد علی مظہر نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ قومی ایئر لائن انتظامیہ نے ملازم ندیم لودھی کو 2015 میں برطرف کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے برطرفی کے خلاف درخواست مسترد کی تو یہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں سے ملازمین کی برطرفیوں کا فورم نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا کہ اگر کوئی سرکاری ملازم سندھ میں، یا چونکہ یہ تو وفاق کا PIA وفاقی ادارہ ہے، کہ اگر کوئی ملازم سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو اس کو نوکری سے برطرف کر دیا جاتا ہے، وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر ہائی کورٹ سے آتا ہے وہ سپریم کورٹ میں، تو سرکاری اور پرائیویٹ دونوں ملازمین کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے اور پرائیویٹ ملازمین کو اگر ان کو غیر قانونی طریقے سے برطرف کر دیا جاتا ہے نوکری سے، تو فورم کون سا ہے، وہ کس فورم پہ جا کے داد رسی حاصل کر سکتے ہیں، وہ کس فورم پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے۔ یہ بات ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو یہ پوائنٹ ریز کیا کہ سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کی برطرفی کے خلاف کوئی فورم موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آنا پڑتا ہے۔ وفاقی حکومت اور PIA سمیت دیگر اداروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے یہ سوال اٹھایا ہے اور اس کا جواب مانگا ہے کہ بتایا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ پرائیویٹ اور سرکاری ملازمین کی برطرفی کے خلاف کون سا فورم استعمال کیا جا سکتا ہے، کون سا فورم بنایا گیا ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز میں آپ معاونت کریں، ہم سارے کیسز کا جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کو بھی میں لکھ چکا ہوں کہ اس معاملے کو دیکھیں، سرکاری سمیت دیگر اداروں میں ملازمین کو نکال دیا جاتا ہے، ملازمین سول سوٹ دائر کرتے ہیں جو 20 سال تک چلتے ہیں، ملازمین کو، پرائیویٹ ملازمین کو، سرکاری ملازمین کو عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے، برطرف کر دیا جاتا ہے، وہ دیوانی عدالتوں میں جاتے ہیں، سول عدالتوں میں 20 سال تک ان کا کیس چلتا ہے، تب تک وہ ویسے ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج آ جاتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ کیسز کی پیروی کرتے ہوئے ملازمین مر جاتے ہیں، جن اداروں میں سروس کے قواعد نہیں ہیں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا۔ یہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی جانب سے ریمارکس دیے گئے اور فیصلہ یہ دیا گیا ہے کہ وفاقی اور جو صوبائی حکومت ہے ان سے جواب مانگ لیا ہے، PIA سے جواب مانگ لیا ہے، سینئر وکلا کو کہا ہے کہ آپ عدالت کو اسسٹ کریں کہ جو سرکاری ملازمین یا پرائیویٹ ملازمین ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے تو ان کے پاس کون سا ایسا فورم ہے کہ جہاں وہ اپنا جو گریوینس ہے اس کو ریڈریس کروانے کے لیے جائیں، یہ عدالت کی جانب سے۔ اچھا، اب میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں جو فائز عیسیٰ کا فیصلہ آیا اور پھر فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف جسٹس محمد علی مظہر PTI کا انٹر پارٹی الیکشن کا لدم قرار دینے اور بلہ نشان سے متعلق 3 رکنی بینچ تھا، فائز عیسیٰ، محمد علی مظہر اور مسرت ہلالی، اور یہ تینوں کا متفقہ فیصلہ تھا PTI سے انٹر پارٹی انتخابات کا لدم کرنا اور بلہ نشان سے متعلق۔ اب وہی جسٹس محمد علی مظہر صاحب آج فائز عیسیٰ کے فیصلے کو
غلط کہتے ہوئے فرما رہے ہیں، ایک اور کیس میں ایک اور فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ پورے ملک کا نظام ہی تبدیل کر دیں۔ اب آپ سنیے گا، پہلے میں آپ کو فیصلہ بتاتا ہوں اور پھر جسٹس محمد علی مظہر نے اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اپیل تھی، 4 رکنی بینچ تھا قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اس میں جسٹس نعیم اختر افغان بھی تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق تمام پالیسیز، پیکیجز اور کوٹے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ یہ جو کوٹا تھا کہ اگر کسی سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے بچے کو کوئی، یہ چھوٹی جو پوسٹ ہیں اس کے اوپر ان کے بیٹوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا تھا، یہ مختلف، یا سرکاری ملازمین کی ڈیتھ کے بعد، فوتگی کے بعد ان کو مختلف پیکیجز، مختلف کوٹا، مختلف پالیسیز ان کے حق میں تھیں، ان تمام کو غیر آئینی قرار دیا تھا سپریم کورٹ میں۔ اچھا، یہ آپ کو میں تاریخ بھی بتا دیتا ہوں، 18 اکتوبر 2024 کا یہ فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم اختر افغان نے تحریری فیصلہ جاری کیا تھا، 11 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کا 2021 کا ایک فیصلہ کالعدم قرار دیا گیا تھا، لیکن پالیسی پورے ملک کے لیے دے دی کی تھی۔ فیصلے میں کوٹے سے متعلق وزیر اعظم پیکیج فار امپلائمنٹ پالیسی اور اس کے آفس میمورنڈم کے ساتھ ساتھ سندھ سول سرونٹس رولز 1974 کے سیکشن 11A کو بھی کالعدم قرار دیا گیا۔ عدالت نے خیبر پختونخوا سول سرونٹ رولز 1989 کی سیکشن 10 کی ذیلی شق 4، بلوچستان سول سرونٹس رول 2009 کی شق 12 کو بھی کالعدم قرار دیا۔ ہر صوبے کی جو اس سے متعلق شق تھی کہ سرکاری ملازم کی ڈیتھ کے بعد اس کے بچوں کے لیے کوئی پالیسیز ہیں، کوٹا ہے، کوئی اور ان کے لیے ہے، تو وہ تمام کی تمام پالیسیز اور وہ جو قانون تھے بلوچستان کے، سندھ کے، کے پی کے، پنجاب کے، ان کی جو ریلیونٹ شقیں تھیں، کلوزز تھیں، ان کو کالعدم قرار دیا 4 رکنی بینچ نے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اشتہاری اوپن میرٹ کے بغیر بیوہ یا بچے کا سرکاری ملازمت میں کوٹا آئین پاکستان کے آرٹیکل 3، آئین پاکستان کے آرٹیکل 4، آئین پاکستان کے آرٹیکل 5، ذیلی شق 2، آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 27 کے متصادم ہے۔ عدالت نے وفاق سمیت تمام صوبائی حکومتیں اشتہار یا اوپن میرٹ کے بغیر سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملازمت دینے کی پالیسی ختم کریں۔ عدالتی فیصلے کا اطلاق پہلے سے سرکاری ملازمین کے بچوں کو ملنے والے کوٹے پہ نہیں ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا اطلاق دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے افراد کے قانونی ورثاء اور شہداء کے ورثاء کو ملنے والے پیکیجز اور پالیسی پر بھی نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کو بھی کوٹے سے متعلق رولز میں نرمی کا اختیار نہیں ہے، یہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں محمد علی مظہر صاحب جو بہت قریبی تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے بلہ نشان سے متعلق وہ فیصلہ دے چکے تھے۔ اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا، کراچی رجسٹری تھی، فوتگی کوٹے پر بھرتی کا معاملہ سندھ حکومت کی ایک کیس تھا۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک توہین عدالت کی درخواست تھی، 3 رکنی بینچ تھا محمد علی مظہر کی سربراہی میں۔ 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے فوتگی کوٹے سے متعلق فیصلے پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ قاضی فیض عیسیٰ فیصلے کے اوپر 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ نے اعتراض اٹھایا ہے کہ وہ جو بینچ تھا وہ آئین سے متعلق فیصلہ دینے کے لیے لارجر بینچ بنائے بغیر وہ فیصلہ نہیں دے سکتا تھا۔ جس بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا، ان سے بلے کا نشان چھینا اور کئی آئینی شقیں اس میں انوالو تھی، وہ 3 رکنی بینچ فیصلہ دے گیا۔ یہاں پہ جو سرکاری ملازمین سے متعلق فیصلہ یہ 4 رکنی بینچ کا ہے، جس کے بارے میں اب محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اعتراض اٹھا رہا ہے کہ وہ بینچ اس کے بعد یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اس قانون کو غیر آئینی قرار دیتا۔ اب سنیے گا، جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ وفاقی حکومت اور صوبوں کو نوٹس جاری کر کے سو موٹو طرز پر کیس چلایا گیا کہ ایک اپیل تھی، اپیل میں وہ اپیل تھی کے پی پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف، تو کیا سو موٹو کیس چلایا گیا جس میں وفاق اور صوبوں کو بھی نوٹس فائز عیسیٰ بینچ نے کر دیے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ فیصلے کے بعد فوتگی کوٹا سے متعلق بہت سے کیسز آ چکے ہیں، مزید بھی آئیں گے۔ درخواست گزار نے عدالت کو آگاہ کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے مجھے تقرر نامہ جاری ہو چکا تھا، RRF میں گریڈ 1 مالی کی پوسٹ پر تقرری لیٹر جاری ہوا تھا۔ درخواست گزار محمد علی نے یہ بھی کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست نمٹائی جا چکی تھی۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے میرا تقرری ہو چکی تھی، سندھ حکومت نے اس کی تقرری اڑا دی، وہ سندھ ہائی کورٹ گئے، سندھ ہائی کورٹ میں اس کی درخواست کو نمٹا دیا گیا کہ چلے اس کو آپ نوکری دے دیں۔ توہین عدالت سندھ حکومت نے دائر کی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہوئی ہے، اس فیصلے کے خلاف توہین عدالت دائر کی۔ سندھ حکومت نے قاضی فیض عیسیٰ فیصلے کی توہین عدالت دائر کی سپریم کورٹ میں، جس کو
खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किस चीज़ की तौहीन? अब सुनिएगा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क देते हुए कहा कि सुओ मोटो तर्ज पर केस चलाकर पूरे पाकिस्तान को लिपेट दिया गया। फैज़ ईसा के फैसले को कह रहे हैं कि आपने सुओ मोटो केस चला के पूरे पाकिस्तान को लिपेट लिया गया। संगीन नौयत के मामले को आपको आईनी बेंच या लार्जर बेंच बनाना चाहिए था। आप 4 रुकनी बेंच कैसे पूरे पाकिस्तान का मामला और उनका जो हक है सरकारी मुलाजमीन का उसको लिपेट देते हैं। उन्होंने कहा कि फैसले से पहले तकर्रुरनामे के बावजूद ज्वाइनिंग ना होने वाले को भी देखना होगा। अदालती फैसले से दीगर केसेस पर भी असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने फैसला दिया था मैं उस बेंच में शामिल नहीं था। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आपसे बेहतर अदालत की मुआवनत तो एक माली कर रहा है, आपने अदालत से हकायक छुपाए, ये अच्छी बात नहीं है। ऑफर लेटर के इजरा और सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी आप अपील लेके आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में फौतगी कोटा ख़त्म करने का हुक्म दिया था। उस फैसले के ऊपर एतराज़ उठाते हुए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुओ मोटो तर्ज पर कैसे केस चला के पूरे पाकिस्तान को लिपेट लिया गया, इस संगीन नौयत के मामले के ऊपर लार्जर बेंच ही कार्रवाई कर सकता था या आईनी बेंच कार्रवाई कर सकता था, वो फैज़ ईसा का 4 रुकनी बेंच नहीं कर सकता था। ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सिंध हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त को गैर मौसर करार देते हुए खारिज करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने महकमा पुलिस में फौतगी कोटे पर बतौर माली भर्ती न करने के मामले पर सिंध हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त के खिलाफ दायर की गई अपील गैर मौसर होने पर खारिज कर दी और अदालत ने फैज़ ईसा के फैसले पर सवालात भी उठा दिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।